حدیث ہے یعنی جس کے اوپر سب کا اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسرے صاحب نے کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے اوپر 1 مہینے کے روزے تھے۔ اس حدیث میں ذکر نہیں ہے کہ کس قسم کے تھے، غالباً نظر یا نیت کے ہوں گے، یعنی مانے ہوئے، وہ بھی ایک شرعی چیز ہے، یا وہ قضا روزے تھے لیکن قضا کا اس میں ذکر نہیں ہے، غالباً مانے ہوئے تھے جو پورے نہیں ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا میں اپنی ماں کی طرف سے وہ پورے کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا صاف اور تفصیلی جواب دیا کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر تمہاری ماں کچھ قرض چھوڑ دیتی تو کیا تم اس کو پورا نہیں کرتے؟ وہ عورت تھی یا مرد مجھے یاد نہیں۔ اس نے کہا ہم ضرور ادا کرتے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کا قرض سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ مانا ہوا اللہ کی نظر جیسے جسے منت کہتے ہیں۔ اب اس میں کیا شک ہے؟ روزہ ظاہر ہے کہ ایک عبادت جس کا ثواب مرنے کے بعد پہنچایا جا سکتا ہے، اسی حدیث میں ہے، اور بعض روایتوں میں دوسری الگ حدیث ہے، لیکن ایک ہی بات ہے اور دونوں صحیح ہیں۔ وہ یہ کہ اس نے یہ بھی پوچھا کہ میری ماں حج نہیں کر سکی تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرو، حالانکہ یہ تو ایک فرض عبادت ہے، باقی نفل عبادتیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر کسی نے فرض نماز نہیں پڑھی تو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن وہ تو اس کو زندگی میں کرنا چاہیے تھا، اس کی طرف سے یہ سارے فرائض ادا نہیں کر سکتے۔ مثلا اگر اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے تو ساری عمر اس کے لیے روزے رکھے، یہ بھی کوئی قاعدہ نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ کسی نے اس کی اجازت بھی نہیں دی۔ بات کے جتنے فقہا گزرے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ ایصال ثواب نفل کے لیے ہونا چاہیے، لیکن اس حدیث میں تو بہرحال حج کا ذکر ہے۔ اس کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ حج ایک مشکل چیز ہے، بعض لوگ روپے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے حج نہیں کر سکتے، اسی لیے وہ مختص کی گئی ہے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ لیکن بہرحال اگر کوئی اصولی طور پر کہنا چاہے کہ یہ فرض عبادت ہے تو کہہ سکتا ہے۔ آرگیومنٹ ہیں، اپنے دل کی چیز ہے، قطعی چیز نہیں ہے، جس کی جو رائے ہو بہرحال یہ ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ 3 حدیثیں جو ہیں جو بالکل صاف اور قطعی ہیں، اگر کوئی اس کی مخالفت کرے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کرے گا۔ خواہ کے لیے زبردستی کوئی تعویل کرے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کے متعلق جتنی حدیث ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ شفاعت کے تحت میں آتی ہیں، یعنی جو عام مضمون ہے وہ شفاعت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے لیے اس کے دوست، اس کے بزرگ، اس کے شاگرد، اس کے بیٹے، اس کے باپ، یا جو کوئی اس سے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے کر سکتا ہے، تو یہ ایک قسم کی شفاعت ہے۔ جیسے ہم پیسے خرچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا ثواب پہنچے، مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے کچھ کیا بھی نہیں ہے لیکن ہماری طرف سے اس کے لیے یہ ایک قسم کا جس سے انٹریکشن کہتے ہیں، تو شفاعت کے تحت میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ لوگ ان سب چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جو آیت ہے الا الانسان الا ما سعى، یعنی انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو اس کے اپنی ہی کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے وہی اس کے لیے ہے۔ تو اگر آپ یہی ایک آیت لے لیں تو آپ بحث کر سکتے ہیں یا دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ جو کچھ انسان خود کرے بس اس کا ثواب ملتا ہے، کوئی اور ثواب نہیں ملتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن شریف میں کئی بار شفاعت کا بھی ذکر ہے۔ شفاعت کا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا یا جو کچھ آپ میں کمی ہے اس کے لیے کوئی شفاعت کرتا ہے اور وہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ تو دونوں آیتوں کو اکٹھا دیکھنا چاہیے۔ قرآن شریف میں ایک دوسری آیت کی نفی نہیں کرتی، اس کے معنی یہ ہے کہ شفاعت ایک اصل ہے، ایک حقیقت ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو صحیح ہے کہ جو کچھ انسان خود کرتا ہے وہی اس کو مل جاتا ہے، یعنی اصولی طور پر یہی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ آیت بھی یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا ہے۔ کئی بار یہ آیت قرآن شریف میں آئی ہے، مطلب یہ ہے
مطلب یہ ہے کہ اسی کا بوجھ اس کے اوپر آتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو صرف وہی ملتا ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی، یعنی لیس الانسان الا ما سعی۔